تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بذلك وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دعوات سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں کی ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جہاں اللہ نے شرف خلت سے نوازا ہے کہ ان کا لقب خلیل اللہ ہو گیا علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح قرآن مقدس کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی دعائیں اللہ پاک سے مانگی ہیں اللہ نے قبول فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے جتنی بھی قرآن مقدس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوات مذکور ہیں وہ تقریباً تمام دعائیں اللہ نے منظور فرما لیں. صرف ایک دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے منظور نہیں فرمائی، ورنہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب اپنے بچوں کو چھوڑا تو دعائیں مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. اور پھر ولد اسماعیل میں ہی تو یہ سارا سلسلہ چلا کہ آج تک جو نمازیں قائم ہو رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سنت اور اتباع کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی تو ولد اسماعیل سے. اور دعا مانگی کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ہر گھر کے اندر ایک کعبے کی تڑپ موجود. اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا. اسی طرح دعا مانگی ورزقہم من الثمرات، میرا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. وہ آج تک مشاہدہ ہے، یعنی 4000 سال گزر گئے اب بھی دعوت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کا منظر جو ہے وہ ہر وقت سامنے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں نہ ملے لیکن مکہ مکرمہ میں الحمدللہ مل جاتے. اور اسی طرح بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہ فرمایا کہ ثمرات کل شیء کا لفظ آیا ہے
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ثمرات سے فواکہ ہی مراد ہوں، کیونکہ ثمرات کل شجرہ تو نہیں آیا، کل شیء آیا ہے، اور کل اگر شے کی طرف مضاف ہو تو استغراق کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز کا پھل، انہوں نے کہا مثلا ایک مل میں کپڑا بنتا ہے تو وہ اس کا پھل ہے، ایک مل میں کوئی مشینری بن رہی ہے وہ اس کا پھل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھینچ کے حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا کو منظور فرمایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ بنا کعبہ ہماری منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ نے کیسا منظور فرمایا کہ آج تک بنا کعبہ، بنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے، آج بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اس کو ذکر نہ کرتا ہو اور یاد نہ کرتا ہو، اور پھر اس کی طرف توجہ کر کے نماز نہ پڑھتا ہو۔ دن میں اندازہ کریں کہ کتنے مسلمان ہوں گے جو اللہ کے کعبے کی طرف توجہ کر کے اور اس جیت کی طرف متوجہ ہو کے نمازیں ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے یعنی دعائیں مانگی مناسک کے بارے میں، آج وہ سارے مناسک زندہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی اپنے وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ نے دعائیں منظور فرمائیں۔ اسی طرح دعا مانگی جو ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے کہ یا اللہ اس سرزمین میں اپنا ایک رسول پیدا فرما، اور جو ان میں سے ہوتا کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ان پر آپ کی کتاب پڑھے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ نے دعا منظور فرمائی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، فرمایا کہ میں تو اپنے ابا کی دعا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے میرے لیے دعائیں مانگی۔ تو اتنی یعنی ہر دعا منظور ہوئی ہے۔ ایک دعا کا ذکر آتا ہے جو آپ نے مانگی وغفر لے ابی انہ من الضالین، کہ یا اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما، یہ دعا منظور۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو چھوڑا تھا، یعنی جب والد نے سختی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں۔ اور اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے وغفر لے ابی وغفر لے ابی، لیکن اللہ نے منظور، حتیٰ کہ آزر کی موت جو ہے وہ کفر پہ ہوئی، اور آزر کی موت جو ہے وہ شرک پہ ہو گئی، اور اس کے بعد بلکہ اللہ نے منع فرما دیا کہ بس ان کی زندگی میں تو دعا مانگنے کی اجازت تھی، اب ان کی موت کے بعد دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں واضح آ گیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے بخشش مانگی لیکن ایک وقت تک، جب یہ بات پکی ہو گئی کہ خلاص اب تو موت ہی کفر پہ آ گئی، اب تو اس کے بعد کوئی فائدے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جس آدمی کی موت کفر پہ آ جائے اور جس آدمی کی موت شرک پہ آ جائے اس کے لیے تو دائمی جہنم ہے، اس کے لیے تو دائمی عذاب ہے، اس سے نجات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب دعا سے بھی روک دیے گئے، اور اس میں اللہ کی کروڑوں حکمتیں۔ وجہ یہ ہے دیکھیں نا جی، کسی کے دلوں کو پھیر دینا جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں بنی آدم کی اولاد کے دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں مبارک کے اندر ہیں، جدھر چاہیں پھر، چاہیں تو ہدایت دے دیں چاہیں تو ہلاک فرمائیں۔ اب اگر میرے پروردگار عالم چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کو بھی ہدایت دے سکتے تھے، وہ قادر ہے، اس کو بھی پھیر دیتے، لیکن اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے، بس
اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ تقدیر مبرم، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوگا، تبدل نہیں. اسی لیے جب اللہ کی تقدیر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بھی آزر کی موت جو ہے وہ کفر و شرک پہ ہوگی، تو پھر اب اس میں تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاکہ لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھ آئے کہ بھئی اللہ کی تقدیر مبرم جو ہے وہ بدلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، جس تقدیر کے بدلنے کے بارے میں باتیں آتی ہیں وہ دراصل اسی طرح لوح محفوظ میں بھی معلق ہوتی ہے شرط پر کہ اگر میرے بندے نے یہ کیا تو میں یہ انعام دوں گا، نہ کیا تو نہیں دوں گا. ایک سبق تو اللہ نے یہ دیا اپنے بندوں کو کہ اگر تقدیر بدل جاتی تو پھر تو دعا ابراہیم علیہ السلام سے ہم بدل دیتے، لیکن اگر ان کی دعا سے نہیں بدلی ہے تو پھر کسی اور کی دعا سے کیسے بدل سکتی. اور دوسرا سبق اللہ نے یہ دیا کہ کسی کا ایمان یا کفر جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک مٹا ڈالا، بت خانے توڑ دیے، اصنام باطلہ کو توڑ دیا، بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے، آگ میں جلنا قبول فرما لیا، لیکن اپنے باپ آزر کو ہدایت نہ دے سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں. انبیاء کے ذمے، صحابہ کے ذمے، اولیاء کے ذمے، علماء کے ذمے دعوت ہے کہ محنت کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں. باقی کسی کی ہدایت یا غوایت کے فیصلے یہ میرے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ دعا منظور فرماتے ہیں تو حکمتیں ہیں، اور اگر اس دعا کو بے عین ہی اسی طرح منظور نہیں فرماتے تو اس میں بھی حکمتیں. تو اسی لیے آدمی کو خدا کی قدرت ہے. بعض علماء نے کتنا عجیب ایک نقطہ لکھا ہے. انہوں نے کہا چونکہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں ماشاءاللہ ابو الانبیاء والمرسلین اور امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی توحید کا سمبل، نمونہ، مجسمہ، کہ جس نے توحید کے لیے اپنی زندگی کی ہر بازی لگا دی. تو بعض علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ آزر کو ہدایت نہ ملنا، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا قبول نہ کرنا جو ہے یہ بھی توحید کا سبق تھا نا. توحید اسی کا معنی تو ہے نا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور آدمی کا عقیدہ ہو کہ نفع نقصان ہدایت غوایت سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو اب اگر ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا منظور ہو جاتی اور کوئی دعا بھی خالی نہ جاتی تو ایک وہم تو ہو سکتا تھا کہ بھی اللہ اپنے بندوں کی دعا شاید نہیں ٹال سکتے، ضرور قبول کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بعض جہلاء کا عقیدہ بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے جو مرشد ہیں اور پیر ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا کہنا تو اللہ موڑ ہی نہیں سکتے. یہی وہ شرک ہے. ہاں، بزرگوں سے دعائیں کرائیں، اللہ کے بندے جو ہیں عباد اللہ الصالحین ان سے دعا کرائیں، ان کے پاس جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے استفادہ حاصل کریں، ان کو کہیں کہ حضرت میرے لیے دعائیں کریں. لیکن عقیدہ یہ ہو کہ صالح آدمی ہیں، شاید اللہ ان کی دعا پہ رحم کر دے. میں چونکہ گناہگار ہوں اور میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اللہ پاک ان کی دعاؤں پہ رحم فرما دیں. لیکن یہ نہیں کہ اللہ پاک نعوذ باللہ یہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں یا اللہ ان کی دعا موڑ نہیں سکتا. یہی تو شرک ہے. تو علماء نے لکھا کہ دراصل یہ بھی توحید کا سبق تھا کہ اللہ پاک نے تمام دعائیں منظور فرما لی.
یعنی مکے کے لیے دعائیں مانگی تو منظور ہیں، حرم کے لیے دعائیں مانگی تو منظور ہیں، اور آپ نے مناسک کے لیے دعائیں مانگی تو منظور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے دعائیں مانگی تو منظور ہیں، لیکن جب اپنے باپ کے لیے مانگی تو منظور نہیں، تاکہ قوم کو سبق ملے کہ اللہ اگر نبی کی دعا بھی نہ چاہیں تو نہ منظور فرمائے، تو پھر اور غیر نبی کی کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ بھی توحید کا ایک سبق تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بڑے بڑے آپ دیکھیں نا جی، خدا کی قدرت ہے، آپ نظر ڈالیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ابی طالب مسلمان نہ ہوئے، حالانکہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کے چچا ہیں۔ اچھا، اور چچا بھی ایسا نہیں کہ جس کو دشمنی ہو جائے، ابی جہل کو دشمنی تھی، ابی لہب کو دشمنی تھی، ولید بن المغیرہ کو دشمنی تھی، عتبہ عتیبہ شیبہ کو دشمنی تھی، ربیعہ کو دشمنی تھی، لیکن ابی طالب باوجود کہ حضور کے دین پہ نہیں تھے لیکن حضور سے محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو جاتے تھے، آپ کے لیے پورے قبائل سے ٹکر لے لی ابی طالب نے، آپ کے لیے شیب ابی طالب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائی کاٹ کے دور میں 3 سال مشقت کا وقت گزارا، لیکن حضور پاک کا تعلق نہیں چھوڑا۔ ان تمام باتوں اچھا پھر حضرت علی کے والد ہیں تو خدا کی قدرت ہے انہیں اسلام نہ ملا، کیونکہ جو دنیا قیامت تک یا علی کے نعرے لگاتی ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر ہدایت ان کے ہاتھ میں ہوتی، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر ابی طالب مسلمان نہ ہو جاتے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ برداشت کریں گے کہ ملنگوں کو تو جہنم سے نکال لیں لیکن ابی طالب کو نہ نکالیں؟ ہر چیز میں ایک سبق ہے اللہ کی حکمت۔ اب دیکھیں کہ حضرت خالد بن الولید یعنی رضی اللہ تعالی عنہ سیف الرحمان کے لقب سے مشرف ہوئے، یعنی بطل من ابطال الاسلام، یعنی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی فراست دی تھی، ایسی قوت دی تھی، ایسی شجاعت دی تھی اور ایسا عقل مبارک سے نوازا تھا کہ خالد بن الولید کا کسی فوج میں ہونا جو ہے یہ دلیل بن گیا تھا کہ فتح ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں نا حضرت خالد بن الولید نے کہ دشمن بھی دنگ ہے، اور دشمنوں نے بھی اپنی تاریخ میں اعتراف کیا ہے کہ خالد بن الولید جیسا جرنیل جو ہے شاید تاریخ پھر پیدا نہ کر سکے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا مجاہد اعظم، اتنا بڑا فاتح اعظم کہ جہاں سیدنا خالد کا نام آیا تو بس کفر کے چھکے چھوٹ جاتے تھے کہ بھئی یہ جنگ تو مسلمان سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ قیادت کون کر رہا ہے، وہ کہتے حضرت خالد نے کہا اب بڑا مشکل ہے جنگ فتح۔ اتنا بڑا آدمی لیکن باپ ولید مسلمان نہ ہوا، ولید بن المغیرہ جو ہے وہ مسلمان نہ، یعنی خالد مسلمان ہوئے باپ نہیں ہوا۔ کی قدرت دیکھ، اسی طرح آپ دوسری جانب نظر ڈالیں کہ حضور پاک کا جو سب سے بڑا دشمن ہے عدو اللہ، یعنی عدو الاسلام، عدو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنہ اللہ ابی جہل، سب سے بڑا دشمن، لیکن اس دشمن کا بیٹا جنتی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی جلیل اور بطل من ابطال الاسلام، یعنی حضرت اکرمہ کا شمار حضرت خالد کے بعد دوسرے نمبر کے بہادروں میں شمار ہوتا تھا، اتنا بڑا آدمی اور صحابی جلیل، یعنی اندازہ کریں کہ ایک طرف باپ کی دشمنیاں دیکھیں،
اور دوسری طرف بیٹے کا جنتی ہونا اور شرف اور عزت دیکھیں. یہ نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو پوری نسل ہی تباہ ہو جائے. نہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہدایت دے دی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ نے پاک پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر اپنے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، ان ہر دعا میں ایک حکمت ہے، اور اس میں جتنا ہی طالب العلم تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، اللہ کے قرآن کو سمجھے گا، ان دعوات پہ غور کرے گا، تو اللہ کی حکمتیں کھلتی چلی جائیں گی کہ جہاں خدا نے دعائیں منظور کی ہیں وہ بھی میرے مالک کی حکمتیں ہیں، اور جہاں دعائیں منظور نہیں ہوئی وہ بھی میرے مالک کی حکمتیں. اچھا، کبھی تو عجیب ہوتا ہے، کبھی تو عجیب یعنی شان قدرت ہے کہ روایات کتب متقدمہ میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست پیش کی کہ مولا، عجیب بات، فلاں آدمی جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، معلن ہے فی الفسق، اس کا فسق و فجور کھلا ہوا ہے، لیکن وہ جب آپ سے مانگتا ہے تو اس کی تو فوراً بات منظور ہو جاتی ہے، اس کی بات جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے پہ میرے رب کریم پروردگار عالم فلاں انسان جو ہے متقی، پرہیزگار، 24 گھنٹے تیری عبادت میں رہنے والا، وہ رات دن، مہینوں تک، سالوں تک دعائیں مانگتا رہتا ہے، میرا مولا تو منظور ہی نہیں کرتا. مولا تیری عجیب شان ہے، تیری حکمتیں ہیں، میں تیرا نبی ہوں لیکن مجھے علم نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا تیری حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جبرائیل میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دو کہ وہ جو فاسق فاجر ہے نا مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں چاہتا ہوں بس یہ دعا ہی نہ کرے، میرے آگے ہاتھ ہی نہ پھیلائے، میں تو اس کو ہاتھ پھیلاتا ہوا بھی قبول نہیں کرتا، دے دو بس، دنیا کیا فرق پڑتا ہے. اور اس بندے کے مانگنے میں بھی مجھے لطف آتا ہے، میں کہتا ہوں مانگتا ہی رہے، میرا بندہ ہے مانگتا ہے، اس کو مانگنے دو، اس کے مانگنے میں بھی ایک لذت ہے. تو ابھی دیکھیں کہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے منگوانے پہ خوش ہیں اور اس کو مانگنے بھی نہیں دیتے کہ نہیں بس اس کو تو میرے دروازے پہ آنے ہی نہ دو، میرے آگے ہاتھ پھیلانے ہی نہ دو. کیا ہے، کیا مانگے گا فاسق فاجر؟ کوئی دنیا کی چیز ہی مانگے گا؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اس لیے ہر چیز میں ایک حکمتیں ہیں، اور جتنا آدمی غور کرے گا اللہ کی حکمتوں میں اتنی اس کا ایمان جو ہے اللہ کی رحمت سے اور پختہ ہوتا چلا جائے گا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ میرا مولا تو کریم ہے، تیری شان ہے. یعنی آپ ایک ایک بات پہ نظر ڈالیں نا جی، حضور پاک نے احد میں کوئی کم دعائیں فرمائی؟ بدر میں فرشتے اتر گئے، اچھا احد میں فرشتے موجود ہیں، کھڑے ہیں، لیکن حکم نہیں. صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے نا جی کہ اس میں بھی فرشتے تو موجود ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں، تو کیا ہل نہیں سکتے. اس لیے اس آیت مبارک میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل کی دعا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مفسر اب سمجھیں کہ حضرت ابراہیم تو نبی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا. وہ تو پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ مسلمین لک کیا بنا؟ مستسلمین لامر کا، اللہ ہمیں اپنے حکم کا ہمیشہ کے لیے تابع بنا. یاد رکھو پہلے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے لیکن آدمی پھر جو ایمان مانگ رہا ہے تو کیا مانا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس ایمان پہ ثابت قدم فرما، استقامت نصیب فرما اور موت ایمان پہ نصیب فرما. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، حالانکہ مومن تو وہ پہلے ہیں، ان کو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان تو لا چکے. یا جیسے ایک نمازی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صراط مستقیم پہ تو کھڑا ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو صراط مستقیم ہی ہے نا, اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. منع ہوتا ہے کہ اللہ جیسے ہدایت دی ہے اس پہ ہمیشہ ثابت قدم فرما, اس کے اندر ہمیشہ ہمیں ثابت قدم فرما اور ہمیں دائم قائم ہدایت پہ رکھ کے ہماری خاتمہ ہدایت پہ ہو جائے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا یہ مقصد. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی دعاؤں میں امت کے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم نبی ہو کر جب یہ مانگ رہے ہیں تو تم بھی اللہ سے مانگو. ایک سبق ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے کہ امت کو ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچنے کے بعد ہم پھر بھی خدا سے مانگ رہے ہیں تو تم بھی تو خدا سے مانگا کرو. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اسلام مسلمین, اسلام مادت اسلام ہے نا, یاد رکھ اسلام کا معنی ہی کیا ہے؟ الاستسلام, اپنے آپ کو بندہ اللہ کے سپرد کر دے. بعض استاد ہمیں مثال دیتے تھے کہ جیسے مرنے کے بعد مردہ جو ہے وہ غسال کے ہاتھ میں ہے. مر گیا آدمی, اب غسال نے غسل دینا ہے, اب اس کی مرضی یوں غسل دے یوں غسل دے, ادھر کرے ہاتھ یوں ڈالے, اب مردے کے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں نا. اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ تم مسلمان بنے ہو تو بس اب تم نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا کہ جو حکم ملے بس ہم نے تعمیل کرنی ہے, جو حکم ملے ہم نے تعمیل کرنی ہے. لیکن خدا کی قدرت ہے, آپ دیکھیں کہ فوج میں ڈسپلن ہوتا ہے, ان کو ایک سبق دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے سینئر کے آرڈر پہ عمل کرنا ہے. اب جناب سینئر نے جو کہہ دیا فوجی پھر کھڑے ہو کے یہ نہیں پوچھتا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایسا کرنے میں تو جناب نقصان ہو سکتا ہے, ایسے کرنے میں تو فائدہ نہیں. اس کو تو یہ ہے کہ بس کرو. اگر ایک آدمی ایک فوج میں عہدہ لے کر, ملازمت لے کر, ایک سرجنٹ بھرتی ہو کر, سپاہی بھرتی ہو کر یا کسی عہدے پہ بھرتی ہو کر اپنے سینئر کا اتنا بڑا پابند ہے, اتنا بڑا مطیع ہے کہ وہ کہتا ہے دوڑو, بس دوڑو. وہ کہتے ہیں زمین پہ جناب اپنے بازو سے چلو. وہ کہتے ہیں ایک سیمنٹ کی بوری بھی اس میں کندھے پہ باندھ دو, یہ بھی اٹھا کے دوڑو. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا دریا طغیانی میں ہے, موج میں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں چھلانگ لگاؤ, بس لگاؤ. دوسری بات تو آپ کر نہیں سکتے اگر آپ نے فوج میں رہنا ہے. اگر ایک بندے کی نوکری میں, ایک انسانی نظام میں تم اتنے بڑے ڈسپلن کے تابع ہو تو اپنے آپ کو جب خدا کا کہتے ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں, میں نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, اور پھر اس کے احکام پہ اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے ہو تو گویا تم نے وہ کلمہ زبان سے تو پڑھا ہے, ابھی اندر نہیں گیا. یہی بات تھی نا جی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ آپ اندازہ کریں کہ دشمن کے قید میں ہیں, جیل میں ہیں اور زنجیر لگے ہوئے ہیں صحابی کو, اسلام کی وجہ سے قید میں ہے. اور دشمن بھی کون ہے؟ اپنے باپ دادا, اپنے چاچے, اپنے خالہ, اپنے ماموں, اپنے بھائی, اور صبح و شام عذاب دیتے ہیں. لیکن وہ صحابی اس جیل سے نکل کے کتنی مشقتوں سے وہ نکلا ہوگا, اور اسی زنجیروں میں بندھا ہوا آدمی کتنی مشقتوں سے پیدل چل کے, جب مکے میں سڑک نہیں تھی, راستہ نہیں تھا, صحرا تھے یا کنکر تھے یا پہاڑ تھے یا پتھر تھے, یہاں سے چل کے شمیسی جسے کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا ہوگا. اس وقت کا ذرا تصور تو کریں. آج تو آپ جناب گاڑیوں میں فراٹے بھر رہے ہیں نا, آج تو آپ کاروں میں بیٹھتے ہیں, اس میں بھی آپ کہتے ہیں یار شیشہ بند کرو, ہوا تیز ہے, ایسی چلاؤ, ہوا لگتی ہے, شور آ رہا ہے. اس کا اندازہ کر لیں آپ کہ وہ کس عالم میں مکہ مکرمہ سے نکلا, اور کہہ دیں اور جیل بھی پرائیویٹ جیل تو ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا عذاب ہے.
کیوں جو سرکاری جیلیں ہیں وہاں کوئی قانون تو ہوگا، کوئی نظام تو ہوگا، کوئی جیل مینول تو ہوگا، کوئی ڈسپلن ہوگا، کوئی پوچھنے والا، کوئی سننے والا ہوگا۔ یہ جو پرائیویٹ جیلیں ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جیسے بڑے بڑے وڈیروں نے جیلیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ حاریوں کا کیا حال ہے اور غریبوں کا کیا حال ہے۔ وہ بھی تو اسی طرح کی جیل تھی نا، کہ جرم کیا تھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اسی عالم میں تڑپتے گھسٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور جا کے سلام عرض کیا، اور کافر سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی، ہمارا آپ سے معاہدہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کے آپ کے پاس مدینہ منورہ آئے گا تو آپ واپس کریں گے، تو لہذا سب سے پہلے معاہدے پہ عمل کریں، یہ قیدی بھاگ کے آیا ہمیں واپس کریں۔ اب اس کے آپ خود سوچیں گے اس وقت کیا عالم ہوگا، ذرا غور تو کریں نا۔ ایک ہے کہ سرسری آدمی قصہ پڑھ کے چلا جائے، ایک ذرا غور کرے کہ آپ پر کسی وجہ سے مثلا جیل کی زندگی ہے، تشدد ہو رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جس جماعت کے لیے، جس قائد کے لیے آپ یہ مار کھا رہے ہیں، اس قائد تک بھی آپ جیل سے نکل کے ایک ایک زخم سے خون رس کے ظالموں کے ظلم کی کہانیاں بیان کر رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے۔ تڑپ اٹھے صحابہ، انہوں نے کہا حضور ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی زبانی معاہدہ ہے، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے، ابھی پوری طرح معاہدہ رجسٹر نہیں کیا گیا، تو مہربانی کرے یہ تو اس سے پہلے آ گیا ہے، اور معاہدے میں شک ہے کہ اگر کوئی مدینے آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ ابھی تک تو ہم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے، ہم تو مدینے گئے ہی نہیں، ہم تو ابھی مدینہ منورہ پہنچے ہی نہیں، ہم تو ابھی معاہدے والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ پہنچے تو معاہدہ بھی روبہ عمل لایا جائے۔ یہ معاہدہ کرنے والے مکہ نہیں پہنچے، ہم معاہدہ کرنے والے ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی معاہدے کا مسودہ بنا ہے، معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ مہربانی فرمائے میرے ہمارے اس مظلوم بھائی کو پھر ان ظالموں کے حوالے کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سنو، ایک ہوتا ہے قانونی منہ شگافیاں، کہ آدمی قانونی نکات ڈھونڈتا ہے، اگر مگر کے سہارے لیتا ہے، چونکہ چنانچہ کے سہارے لیتا ہے، یہ نکتہ ہے، یہ کاما ہے، یہ فل سٹاپ ہے، اس کے بہانے بناتا ہے، یہ حرف ادھر ملتا ہے یا ادھر ملتا ہے۔ ایسی قانونی منشگافیاں اور باریکیاں نکالنا جو ہے یہ عام لوگوں کا تو کام ہو سکتا ہے، پر نبی کے شان کے خلاف ہے۔ نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ قانون ہے۔ بات ختم ہو گئی، لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات قبول فرما لی، ہم نے کہہ دیا بات ختم۔ یہ تو انگریزی قانون ہے کہ ادھر کھینچ لو ادھر کھینچ لو، موم کی ناک ہے جدھر لگا دو۔ یہ تو قانون محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کوئی تغیر تبدل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میں نے معاہدہ کر لیا ہے، دستخط ہوں نہ ہوں، ہم مدینہ منورہ پہنچے یا نہ پہنچے، اس معاہدے کے تابع ہم پابند ہیں کہ اپنے قیدی کو واپس کریں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی جہاں سے آئے ہو نا قید میں واپس جاؤ۔ اس نے کہا حضور آمنا و صدقنا، دوسری بات ہی نہیں کی۔ اور نے کہا بالکل آمنا کے لال آپ حکم دیں، آپ کہتے ہیں جیل میں جائیں، آپ اس سے اور کوئی سخت آزمائش میں ڈالیں۔ اور بعد روایات میں آتا ہے اس نے کہا حضور اتنی تو مہربانی کریں، اتنی میری ایک درخواست منظور فرما لیں، میں واپس جاتا ہوں، اسی جیل میں جاتا ہوں، اسی زنجیریں پہن کے جاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کا حکم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اتنی مہربانی اگر کر لیں کہ جتنی دیر یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں معاہدہ لکھا جائے گا، ہو جائے گا، اتنی دیر تو میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں اگر مان لیں، کیونکہ تم اب ان کے سپرد ہو،
اگر یہ اتنی دیر کی بھی اجازت دیتے ہیں تو اب یہ ان کا کام ہے، تم ان کے قیدی ہو۔ اور اسی عالم میں وہ صحابی واپس آتا ہے، اللہ نے خیر مہربانی فرمائی، پھر وہ جیل سے نکل گئے۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اس دن جو حضور نے اتنی سخت حکم جاری فرما دیا کہ واپس جیل میں جاؤ، تیرے ایمان کا کیا عالم تھا؟ تو کہا خدا کی قسم ہے میرا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اور کہا میرا ایمان تو اور بڑھ گیا کہ اچھا میرے نبی نے جو حکم کیا ہے میں اپنے نبی کو سچا کروں گا، میں کیوں نہ واپس جاؤں جب حضور قبول کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبانی کلامی دعویٰ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے نا، زبانی کلامی طور پہ دعوے کرنے تو بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن اس میں قائم رہنا کہ آدمی قید میں ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، گورنر نے حکم دیا ہے اپنی بیوی کو کہ قیدی کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ واپس آئی بیوی، دیکھا تو قیدی رو رہا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجاہد کفر سے لڑ رہے ہیں اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوں، اپنے خطایا کو رو رہا ہوں کہ آج میں جہاد جیسی لذت سے محروم ہوں۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بہن ایک درخواست ہے، اگر تم مہربانی کرو تو۔ اس نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا اگر تم میری بیڑیاں کھول دو نا، یہ قید کا دروازہ کھول دو اور گھوڑا بھی مجھے دے دو، تلوار بھی مجھے دے دو، میں جا کے کافروں سے لڑوں گا اور جہاد کروں گا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو الحمدللہ میرا بھی کام ہو گیا، گورنر صاحب کا بھی کام ہو گیا کہ میں مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ اگر میں زندہ رہا تو میں مسلمان ہوں، میں واپس آ کے تیری قید میں بیٹھوں گا۔ بیوی کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ان کی زنجیریں کھولی، گھوڑا بھی دے دیا اور تلوار بھی دے دی، اور اس نے جناب وہاں سے اڑا۔ اور صحابہ کہتی ہیں کہ ہم حیران ہو رہے ہیں، اور گورنر خود کہتا ہے میں حیران ہو رہا ہوں کہ گھوڑا میرا لگتا ہے، یہ آدمی کون ہے جو اتنی بے جگری سے؟ کیوں؟ وہ تو شہادت کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو موت کو ڈھونڈ رہا تھا، اس سے تو موت ڈر رہی تھی، وہ کیوں ڈرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی بے جگری سے کیسے لڑتے ہیں؟ اس نے کہا میری حفاظت میرا اللہ کرتا ہے اور موت پہرا دیتی ہے۔ ایک عجیب بات ہے، موت بھی کسی کا پہرا، کا وقت سے پہلے آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ سکتی، اس کو تو پہرا دیتی رہتی ہے نا، وقت سے پہلے تو آنا ہی نہیں، تو پھر میں کس بات سے ڈروں؟ جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اس اللہ کے بندے کو بھی خدا کی قدرت ہے اللہ نے غازی بنا دیا۔ واپس آیا مسلمانوں کے لشکر اور گورنر کے پہنچنے سے پہلے آ کے کنڈی کھٹکھٹائی، کہا بہن یہ گھوڑا بھی لے لو، تلوار بھی لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے جہاد میں حصہ لے لیا، اور مجھے پھر اسی کمرے میں بند کرو، اسی طرح زنجیریں مارو۔ آج تو اللہ رحمت کرے کسی کو باہر بیگ دیکھ کے تجربہ کر لو کہ جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ذرا میرے سامان کا انشاءاللہ واپس آئیں گے حاجی غائب۔ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے واردات یہی کرتے ہیں کہ حرم کے باہر کھڑے رہتی ہیں، دیکھا کہ کوئی مسافر بیچارہ سامان کے ساتھ آ گیا، اچھا جی آپ نے عمرہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی عمرہ کرنا ہے، کیا کروں، سامان ہے کہاں رکھوں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو دیکھے یہ بیگ میرا رکھا ہے یہاں رکھ دیں، میں یہیں بیٹھا ہوں، انتظار کروں گا آپ عمرہ کر کے، ذرا جلدی آئیے گا مجھے بھی جانا ہے۔ بس وہ یوں گا ہے، وہ حضرت بیگ لے گئے، وہ جو رکھا ہوا ہے وہ بھی اسی کی طرح کا کسی اور کا رکھا ہوا، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی دیکھ لو یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے نا جی، قادیانی ہے وہ بھی دعویٰ کرتے میں بھی مسلمان ہوں۔ ایک آدمی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ پکا، اس کے اسلام میں تو ذرے برابر کا بھی خلل نہیں، وہ تو پہنچا ہوا ہے، وہ بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، حرام اڑاتا ہے، نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، اس کو فاتحہ بھی نہیں آتی، فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ بھی نہیں آتی، دعائے جنازہ بھی نہیں آتی، وہ بھی کہتا ہے جی کیا ہے مولوی اسلام کو سمجھتے ہیں، ہم ان سے زیادہ اسلام جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ انکار رسالت کیا ہے اور توہین رسالت کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے والے کو تو سوچنا چاہیے کہ میں خود کتنا رسول پاک کا پیرو ہوں
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. تو اس لیے اندازہ کریں کہ مسلمین نبی ہے، پیغمبر ہے، خلیل ہے، ذبیح اللہ، اور دعا کیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے رب، یاد رکھو چونکہ رب صفت ربوبیت جو ہے میرے اللہ کی صفت ہے، اور صفت ربوبیت میں ایک رحم ہے، صفت جمال ہے، صفت رحم ہے، صفت کرم ہے. کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے. اب دیکھیں ربوبیت یہ ہے کہ بندے کو پیدا کیا، پھر اس کی حفاظت فرمائی، پھر اس کو پروان چڑھایا. تو لفظ ربنا اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ دل سے 3 دفعہ ربنا 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 کہے تو اللہ اس کی دعائیں منظور کر لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل سے دعا نکلے. اس لیے پورے قرآن پہ غور کریں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، وہاں بھی ربنا، اور کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اور کہیں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل، ربنا ربنا. سارے قرآن میں نظر ڈولائیں، کیونکہ یہ صفت ایسی ہے کہ جس کو میرے مالک نے خود بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والا ہے. تو پالنے والے کو کتنا رحم ہوتا ہے. اس لیے جب آدمی اس کی صفت ربوبیت کا ذکر کرتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہمیں صحیح معنوں میں مستسلمین لامر کا، اپنے امر پہ چلنے والا بنا، خالص اخلاص والا بنا. اور ساتھ یہ بھی سبق دیا کہ جب دعا مانگو صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ مسلمانوں کو بھی شریک کرو. اس لیے پیغمبر نے پہلے تو دعا مانگی، چونکہ کام صرف باپ بیٹے کا تھا نا. وہاں کیا دعا تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب ہماری اس محنت کو، عبادت کو قبول فرما، کیونکہ بنانے والے باپ بیٹا. اور یہاں جب دعا کر رہے ہیں تو اب ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میرے اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری مخلص ہو، تیری فرما بردار ہو، تیری مطیع ہو، تیرے حکم پہ چلنے والی ہو. اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ جب بھی دعا کیا کریں تو پورے عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں. جب بھی دعا کیا کریں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب ایک عاجز بندہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو میرے مولا کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ جی اچھا میرا بندہ میرے بندوں پہ رحم کر رہا ہے، چلو اس پہ ہم رحم کر دیں. کہ جن کو اس نے دیکھا نہیں، کوئی مسلمان افریقہ میں ہے، کوئی مسلمان کشمیر میں ہے، کوئی مسلمان بوسنیا میں ہے، کوئی مسلمان کسی عرب میں ہے، کسی عجم میں ہے، اور یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ تمام امت محمد مصطفیٰ کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. تو اللہ فرماتے دیکھو میرا عاجز بندہ، ایک کمزور بندہ ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہا ہے جن کو دیکھا ہی نہیں اس نے، جن کو جانتا بھی نہیں ہے. تو یہ اگر میرے بندوں پہ رحم کر رہا ہے، من رحم رحمہ، جو رحم کرتا ہے اس پہ رحم کیا جاتا. اس لیے حکم ہے کہ دعائیں مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں ان کو شامل کریں. اس کی وجہ سے تیری دعائیں جلدی منظور ہوں گی، اس کی وجہ سے تجھ پہ اللہ کی رحمت جو ہے. اسی لیے حکم ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے رب ہماری بھی بخشش فرما، اور ان لوگوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما.
اس لیے دعا دیکھیں، جنازہ ایک بندے کا ہے، لیکن حضور نے کیا سکھلایا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، ہمارے مردوں کو بھی بخش، حاضر کو بھی بخش، غائب کو بھی بخش، مردوں کو بھی بخش، عورتوں کو بھی بخش۔ سبق سکھلایا کہ دعا جو ہے چھوٹا نہ کیا کرو۔ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی نے دعا مانگی، ایک بدوی نے کہنے لگا اللہم اغفر لی واغفر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا تغفر معنا احدا، کہنے لگا اللہ ایک مجھے بخش دے، ایک میرے مدنی پاک کو بخش دے، اور کسی کو نہ بخشنا۔ حضور پاک نے فرمایا کثرت واسعا، اللہ کے بندے اللہ کی وسیع رحمت کو چھوٹا کر رہے ہو، بس ہم دو کی مغفرت مانگ رہے ہو اور کسی کی نہیں مانگتے ہو۔ سب کی مغفرت مانگو، سب کے لیے مغفرت مانگو کہ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، کہ سب کے اس لیے اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں حکمت دیکھیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یا اللہ اس کے جو مناسک ہیں اس کا ہمیں علم عطا فرما، ہمیں دکھلا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا ہم پہ ہماری توبہ منظور فرما کے مہربانی فرما ہمارے اوپر، کیوں؟ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ قبول کرنے والی بھی تیری ذات ہے اور رحم کرنے والی بھی تیری ذات ہے۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نقل فرمائیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائیں اور اللہ پاک عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں اور سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ دعا کریں اللہ پاک سب مسلمانوں کو ہدایت دیں اور سنت پہ چلنے کی توفیق دیں۔ ہم فرماتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے طواف زیارت جو ہے وہ کہتا ہے جی مینا میں میری ڈیوٹی تھی، اس وجہ سے میں طواف زیارت کرنے کے لیے نہیں آ سکا، اور میں نے طواف زیارت کیا ہے 17 ذی الحج کو، اور 17 ذی الحج سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے بھی ہم بستر ہوا، یعنی بیوی سے بھی ملاقات کی، تو ماشاءاللہ ڈیوٹی کے بعد یہ بیوی والا وقت تو مل گیا بیچارے کو، لیکن طواف زیارت کا وقت نہیں ملا، بیچارہ ڈیوٹی پہ تھا۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ دین ایک مذاق ہے؟ اللہ کے بندے حج کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ گل بنفشہ گازبان سونف ڈال کے پی لو۔ اگر آدمی نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پھر اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھے اور ٹکرے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے اللہ اکبر کوئی پتہ ہے، یہ تو اس سے تو پھر پڑھنا نہ پڑھنا ہے کہ اگر حج پڑھنا ہے، حج کی اگر ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، نہ کرو نیت۔ اللہ نے کو زندگی میں ہر سال حج فرض تو کیا ہی نہیں، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض۔ اگر تمہیں ڈیوٹی سے چھٹی مل رہی ہے، وقت مل رہا ہے، حالات اجازت دیتے ہیں تو پوری طرح آرام سے حج پڑھو، اس کے تمام احکام پورے کرو، تمام سنتوں پہ عمل کرو اور برکتیں حاصل کرو۔ اگر نہیں ہے تو پھر بلا وجہ نام گنوانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بہرحال یاد رکھو کہ ایک بکری بطور دم دو تاخیر طواف کی وجہ سے کہ تم نے طواف کو مؤخر کر دیا۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر طواف زیارت سے پہلے کوئی بیوی سے مل لے تو اسے ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ اب خود اندازہ فرما لو کہ پھر کتنی قیمت ادا کرنی ہو۔ تو اس لیے بہرحال ایسا نہ کیا کریں، اللہ کے دین کو سمجھا کریں، مسائل پوچھا کریں، اور بہرحال اب تو آپ 2 دم ادا کریں اور اللہ سے استغفار بھی کریں، ایسی غلطیاں نہ کیا کریں۔ عرفات سے پہلے اگر کوئی جمع کر لے تو حج ہی فاسد ہو جاتا، ختم، حج ہی برباد ہوگی۔
اگر طواف زیارت سے، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہ کرے تحلل کامل نہیں ہوتا، بیوی حلال نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس نے ابھی بال نہیں کٹوائے تھے کہ ناک میں تکلیف کوئی ہو رہی تھی تو ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ایسی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو 1-2 ریال صدقہ خیرات پھر بھی کر دینی چاہیے۔ کتاب جذب القلوب، جذب اچھا جی کیا ہے؟ کتاب کا نام بھی تمہیں لکھنا نہیں آتا اللہ کے بندے، اور مسئلہ پوچھتے تو ٹھیک ہے، گوا کیا ہوگا، تاریخی بات ہے، اس میں کوئی حدیث میں تو ہے نہیں کہ 40 آدمی آئے تھے اور خندق کھودی تھی اور سرنگ لگائے، تو تاریخی بات ہے، قرآن و حدیث میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک آدمی حادثے میں فوت ہو گیا اپنے وطن سے دور، اور اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ حادثے کی وجہ سے وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی بیوی جو ہے کتنے عرصے کے بعد شادی کر سکتی ہے؟ ماشاءاللہ اس کو اس کی بیوی کا بڑا فکر ہے، پوچھنے والے کو، وہ تو غریب مر گیا نا، اس کو فکر ہے کہ بھائی کیونکہ کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تو لہذا عدت چھوٹی ہو گئی۔ عدت خدا کے بندے چہرہ دیکھو یا نہ دیکھو 4 مہینے 10 دن۔ جو آدمی مر گیا ہے اور خاوند مر جائے تو بیوی جو ہے اس کی عزت جو ہے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ گزارے گی۔ ہاں اگر بیوی حاملہ تھی تو پھر عدت یہ ہے کہ جب تک حمل ختم نہ ہو، چاہے حمل مثلا 4 مہینے سے بھی زیادہ 6 مہینے لگ گئے تو جب حمل سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر اس کی عدت جو ہے جا کے پوری ہوگی۔ اور اگر حمل نہیں تھا تو 4 مہینے 10 دن گزارے گی، اس عرصے میں وہ کوئی میک اپ بھی نہ کرے، سنگار بھی نہ کرے، سرما بھی نہ پہنے، گھر سے بھی نہ نکلے، اور کوئی آدمی اس دوران میں اس کو نکاح کا پیغام بھی نہ دے۔ جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد پھر اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی پیغام لینے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی سنتیں شروع کر چکا تھا، جنازہ کھڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں، اپنی سنتیں پوری کر لے، فرض کفایہ ہے، اس لیے باقی مسلمان شریک ہو گئے تو الحمدللہ۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد آدمی تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھتا رہے تاکہ اتنی دیر بھی ہو جائے گی کہ اگر کوئی اعلان جنازے کا ہو تو آدمی جنازے سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ ہنڈی کا کاروبار جو ہے اگر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے تو نہ کیا جائے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ربا پایا جاتا ہے، تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ رب نواز یا محمد نواز، بھائی نوازش کا معنی ہوتا ہے مہربانی، اور بچہ اللہ کی مہربانی سے ہی ملتا ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف تو ٹھیک ہے، انبیاء علیہم السلام کی طرف نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ امام صاحب کے ساتھ مقتدی سلام پھیرے نہیں، مقتدی بیٹھے رہیں، جب امام سلام پورا کر لے پھر مقتدی سلام پھیرے۔ یہ جو ساتھ پھیرتے ہیں کبھی کبھی امام سے بھی پہلے نکل جاتے ہیں اور ساری نماز اپنی خراب کر دیتے ہیں۔ امام کو کم از کم سلام تو مکمل کرنے دو۔ کی پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ٹھکانہ دینا، کشیش کہتے ہیں جیسے سانپ حملہ کرے اور دانت کٹکھٹائے، دانتوں کو مارے، اسی طرح اس کے ساتھ ایک لفظ آیا تھا کہ حاشد مانا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کسی چیز کا تیاری آمادہ ہونا کسی کام کے لیے۔ بوانا، ہم نے اس کے لیے ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ، عبادت کی جگہ۔ اب پتہ نہیں کہاں سے پڑھے آدمی، کدھر سے پڑھے، کیا پتہ کیا کرے آدمی۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ صاحب واجب ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، تو ترک واجب پر سجدہ صاحب آتا ہے۔
کہتے ہیں جی نماز میں آدمی اگر خاموش کھڑا ہے تو دل میں خیال آتے ہیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دے. کیوں پڑھنا شروع کر دے؟ جہاں حکم ہے پڑھنے کا پڑھے, جہاں حکم ہے نہ پڑھنے کا نہ پڑھے. جو دل میں خیالات آتے ہیں وہ معاف ہیں. کام کرنے کے اللہ پریشانیاں دور کرے. مسجد اقصی کو قبلہ مانا جاتا ہے, وہ بھی تو اللہ کے حکم سے داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بنایا, اپنی طرف سے تو نہیں بنایا. وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے, مادن الانبیاء ہے, اور پھر میرے مدنی پاک کی معراج کی وہی جگہ ہے. اللہ نے اس کو بھی ایک بہت بڑی عظمت دی ہے, بارکنا حولہ, تو وہ بھی اللہ کے حکم سے بنایا گیا تھا. مسجد اقصی کو تعمیر شروع کی حضرت داؤد علیہ السلام نے, اور اس کی تعمیر اور مکمل ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے جب تخت پہ آئے. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہیں ہے, اور باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. بہرحال یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہوتے, یاد رکھو کہ جن پہ سر پھٹول اور لڑائیاں اور فساد ہوں. یہ علمی مسائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ غائبانہ پڑھا تھا, جب نجاشی مر گیا اپنے ملک میں تو حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آؤ اپنے بھائی پہ جنازہ پڑھو. تو وہ اس حدیث مبارک سے استدلال پکڑتے ہیں کہ بھائی حضور نے جب جنازہ غائبانہ پڑھا ہے تو پڑھا جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حضور کا معجزہ تھا کہ اس کی موت کی حضور کو موت تو آئی حبشہ میں, لیکن اللہ نے خبر کر دی آپ کو مدینے میں. اس وقت کوئی مواصلات تو تھے نہیں, وہ خبر جبریل نے دی. اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس جنازے کو سامنے کر دیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح یہ حکم ہوتا تو حضور پھر کسی صحابی کا بھی تو پڑھتے غائبانہ کبھی. کئی لوگ جنگوں میں شہید ہو گئے, حتیٰ کہ ایک بی بی جو مسجد میں صفائی کرتی تھی, جب وہ مر گئی تو حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ. جب قبر بتلائی گئی تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا, تو وہاں نہیں پڑھ لیا مسجد مبارک میں. تو اس لیے بہرحال یہ علمی باتیں ہوتی ہیں, اور دونوں حضرات جو ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دونوں پہ رحمتیں فرمائے. جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو, جو نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں, لہذا ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. قضا نماز بالکل قضا, اللہ نے اگر وقت دیا ہے, حیثیت ہے, ضرور جو قضا ہو چکی ہیں پڑھیں. سب سے بہتر حل کیا ہے؟ توبہ, کہ توبہ کرے تاکہ اللہ سب کا گناہ معاف فرما دے. استاد کا احترام بالکل ضرور کرو. کاروبار میں ترقی, استغفار پڑھا کریں, اللہ پاک رحمت کریں گے. مہربانی جس کے لیے چاہو کر لو. تشہد میں اگر تشہد پڑھے, اگر سلام پھیر دے, درود شریف ہر چیز پڑھے, پورا مکمل پڑھے. سگریٹ پی رہا ہے سلام کریں, کافر تو نہیں ہے بیچارہ, سلام کرو اور ہدایت کرو بھی, سگریٹ نہ پیا کرو. مقتدی پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا مقتدی سو گیا ہے, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. مقتدی کبھی سو گیا, کبھی امام سو گیا, پتہ نہیں, ایسے بس. کہتے ہیں جی کہ غار ثور میں جو سانپ ہے, کہتے ہیں کہ 500 سال سے حضور کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا زیارت کے لیے. کیوں؟ غار ثور سے مکے نہیں آ سکتا تھا. کتنا دور ہے غار ثور؟ ہاں جی, نہ وہاں جو 500 سال بیٹھا رہے تو یہاں کیوں نہیں آ گیا؟ یہ تو بس ایسے قصے ہیں, لوگ بناتے رہتے ہیں. ٹھیک, اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور اگر سانپ زیارت کر بھی لے تو کیا انسان بن جائے گا؟ نہ, اگر سانپ کو زیارت ہو جائے نبی کی تو کیا وہ انسان بن جاتا ہے, جنت میں چلا جائے گا؟ ایسے لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں. اللہ ہدایت دے, بس دعا کرو. سورت یاسین واقعہ, سورت مدثر, مزمل. رزق کی تنگی کے لیے کون سی صورتیں پڑھیں؟ رزق کی تنگی کے لیے قرآن شریف جو ہے اس لیے نہیں آیا, ایسے حدیث مبارک میں ہے کہ جو فاقہ سورت الواقعہ پڑھے, حضور نے فرمایا اللہ اس کو فاقے سے بچاتے ہیں. تو بہرحال جو حدیث میں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, اور سارا قرآن اللہ کا کلام ہے. جہاں بھی پڑھو گے دعا مانگو گی, اللہ رحمت کرے گا.
آج کل تو مشکل یہ ہے نا کہ ہم قرآن کو بھی تو صرف یہ روٹی میں کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ روٹی میں زیادہ برکت ہوگا. چلو کسی طرح پڑھتے رہو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سورۃ الواقعہ کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، باقی کا مجھے پتہ نہیں. جو چیز حدیث مبارک میں ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. آج کل ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں ابھی روٹی زیادہ ملے، پیسے زیادہ ملے. کوئی مر گیا تو قرآن پڑھو جی اب بخشاؤ اس کو، ہدایت اسقاط کرو، صدقات کرو. تیسرے دن جا کے ختم پڑھو، 3 دن پڑھتے رہو، پھر 7 جمعراتوں پہ قرآن پڑھو. یا قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی تویز شویز لکھو، کچھ پیسے شیسے مل جائیں. اور ویسے تویز بھی ایسی چیز ہے، پیسے نہ دو تو چلتا ہی. عجیب بات. یعنی تویز کو بھی خبر ہوتی ہے کہ جس کو تویز دیا گیا اس نے پیسے نہیں دیے لکھنے والے. عجیب بات. اللہ پاک ہدایت دے، دعا کرو. میرے جسم پر کسی چیز کا سایہ ہے یعنی کوئی جن شن کا، تو کسی اس آدمی سے رجوع کرو جس کو یہ کام آتا ہو. مجھے تو خود کو نہیں آتا. جو چیز مجھے نہیں آتی میں اس کا کیا کروں. مجھے خود لوگ کہتے ہیں جی آپ پہ سحر ہے، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ فلان ہے، آپ پہ یہ ہے، آپ پہ وہ ہے. خدا جانے. بس ہم تو بھائی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں بس، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا سایہ ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، کالا ہے. کہتے ہیں جی کہ کالے کلر کے ساتھ مہندی لگانا کے ساتھ داڑھی جائے. یہ تو ترمذی شریف میں اللہ کے بندے باب ہے باقاعدہ. ترمذی شریف میں باقاعدہ حدیث باب ہے مستقل. ترمذی شریف کی کتاب لے لو اور کھول کے دیکھ لو کہ جہاں یہ بات آئی ہے کہ بھئی کہ داڑھی کو رنگنا چاہیے یا نہیں رنگنا چاہیے، وہاں ساری روایتیں موجود ہیں، سارے اقوال موجود ہیں. ایک لڑکا اپنی چچی کا دودھ پی لے تو اس کی لڑکی سے، تو جس کا دودھ پیا تو وہ کیا بن جائے گی؟ تو ماں کی لڑکی کیا بنے گی؟ بس ایک موٹی سی بات یاد رکھ لو کہ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا. یعنی جو چیز نسب میں حرام ہے وہ رضا میں بھی حرام. یعنی جیسے لڑکی اپنی حرام ہے، بہن حرام ہے، اسی طرح رضا والی بہن بھی حرام. جس کا دودھ پیتا ہے آدمی وہاں بھی وہی حکم آ جاتا ہے. اللہم صلی علی